بڑے ہی پیارے ماشاءاللہ خوبصورت یہ چند خواب تھے۔ میں نے چاہا کہ ضرور ناظرین کے سامنے میں شیئر کر دوں۔ اللہ رب العزت ہمیں اچھے خواب دکھائیں اور ہمارے خوابوں کو اللہ پورا فرما دیں۔ نمبر 1، خواب کے اندر شیر کا شکار کرنا، اس کی کیا تعبیر ہے؟ اللہ رب العزت اس کو دشمن پر غالب کر دیں گے اور وہ کامیابی کے ساتھ اپنے دشمن سے نجات پا جائے گا انشاءاللہ۔ نمبر 2، خواب کے اندر ہاتھی پر سوار ہونا، اس کی کیا تعبیر ہے؟ جو بندہ ہاتھی پر سوار ہوتا ہے وہ طاقتور پر غالب آ جائے گا، یعنی عزت کی زندگی جیے گا انشاءاللہ، کسی کا خوف و خطرہ اس پر نہیں ہوگا، اللہ رب العزت اس کو کامیابیوں سے نوازیں گے انشاءاللہ الرحمن۔ بڑا پیارا خوبصورت یہ خواب ہے، کیونکہ ہاتھی ایک بہت بڑا جانور ہے، اس پر غالب آنا خواب کے اندر، اس کا مطلب یہ ہے، اس کی تعبیر یہ ہے کہ اللہ بڑے بندوں پر اس کے غلبہ عطا فرما دیں گے انشاءاللہ۔ نمبر 3، خواب کے اندر بلی کو مار دینا، اس کی کیا تعبیر ہے؟ اگر گھریلو بلی ہے اس کو مارتا ہے تو یہ اچھی بات نہیں ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک عورت تھی، اس نے بلی کو باندھ دیا اور وہ بلی بھوک کے ساتھ مر گئی، یعنی مطلب یہ ہے اس کو کچھ کھانے نہیں دیا، کچھ پینے نہیں دیا، یعنی وہ گھر کے اندر پھرتی اور کچھ کھا پی لیتی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ عورت جو ہے نا جہنمی ہے، اس عورت نے بلی کو مارا ہے بغیر کسی وجہ کے۔ اگر گھریلو بلی ہے وہ جو ہے اس کو دیکھتا ہے مارتے ہوئے یا اس کو مار دیتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے نقصان اٹھائے گا، پریشانی اٹھائے گا۔ ہاں اگر باہر کی بلی ہے جو نقصان کرنے والی ہے تو اس کو مارتا ہے تو پھر دشمن سے وہ پاک ہو جائے گا، اور چلاکی جو کرتا ہے اس کے ساتھ کوئی بھی اور 2 نمبری کرتا ہے اس سے بھی انشاءاللہ وہ آگاہ رہے گا، اور چور جو آتا ہے چوری کرنے تو اس سے بھی آگاہی کی طرف یہ اشارہ ہے، کیونکہ باہر کی بلی جو ہے وہ چپکے سے آ جاتی ہے اور کچھ نہ کچھ نقصان کر کے چلی جاتی ہے، تو یہ چور کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے۔ اگر باہر کی بلی مارتا ہے تو پھر اس کے گھر میں سکون ہوگا، اگر گھریلو بلی جو ہے اس کو مارتا ہے تو پھر اس خواب کو زائل کرنا چاہیے، نہ ہو کہ اس کا کوئی نقصان ہو۔ نمبر 4 ہے، خواب کے اندر بندر پکڑ لینا، اس کی کیا تعبیر ہے؟ یہ بڑا اہم خواب ہے۔ بندر کیونکہ بڑا چلاک ہوتا ہے، ہوشیار ہوتا ہے اور وہ غالب آنے کی کوشش کرتا ہے، جلدی جو ہے قابو نہیں آتا، بڑا پریشان کرتا ہے۔ جو بندہ اس کو قابو کر لیتا ہے انشاءاللہ الرحمن، اس کا مطلب بڑا پیارا ہے، اس کی تعبیر بڑی پیاری ہے، اللہ اس کو فریب سے بچا لیں گے، اللہ اس کو جھوٹ سے بچا لیں گے، اور اللہ رب العزت اس کو ایسے 2 نمبر لوگوں سے محفوظ کر لیں گے جو اس کے ساتھ چلاکیاں کرتے ہیں۔ بندر کا پکڑ لینا یہ بڑا اچھا خواب ہوتا ہے، اللہ رب العزت دشمنوں سے، منافقوں سے، چلاک لوگوں سے، چلاکی کرنے والوں سے اس کو بچا کے رکھیں گے، وہ ان پر غالب آئے گا انشاءاللہ الرحمن۔ نمبر 5، خواب میں خرگوش پکڑنا، اس کی کیا تعبیر ہے؟ جو بندہ خرگوش پکڑ لیتا ہے نا وہ گھریلو معاملات میں فائدہ اٹھائے گا، یعنی اس کی بیوی نیک ہے، اچھی ہے، گھریلو معاملات میں اس کو فائدہ ملنے کی طرف یہ اشارہ ہوتا ہے، بڑا اچھا خواب ہوتا ہے۔ اس کی تعبیر عام فام یہ کی جاتی ہے کہ گھریلو معاملات میں اس کے لیے آسانی ہوگی انشاءاللہ، تو بڑی اچھی یہ تعبیر ہے اس کی میرے حساب سے کہ اللہ رب العزت اس کو گھریلو سکون عطا فرمائیں گے انشاءاللہ۔ نمبر 6، خواب کے اندر ہے گدھا پکڑنا، اس کی کیا تعبیر ہے؟ محنت کا صلہ ملے گا انشاءاللہ۔ جو بندہ اس جانور کو پکڑ لیتا ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر سواری کی ہے، اور سواری اس طرح کی ہے، آپ علیہ السلام ایک دفعہ مدینے کے اندر گئے تو عبداللہ بن ابی منافق سامنے کھڑا تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گدھے پر سوار تھے تو اس نے دیکھا اور اس نے اپنے ناک پہ کپڑا رکھ لیا اور کہنے لگا کہ بدبو آ رہی ہے، تو آپ علیہ السلام نے اس کو جو ہے نا رفع دفع کیا، اور آپ علیہ السلام کا اخلاق بڑا اللہ تھا، کردار بڑا اللہ تھا، زبان بڑی نرم تھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے کو ختم کر دیا، یعنی عبداللہ بن ابی منافق نے آپ علیہ السلام کو حقیر سمجھنے کی نعوذ باللہ کوشش کی، تو اللہ رب العزت نے آپ علیہ السلام کا مرتبہ پوری دنیا سے اوپر کیا ہے، تو اس منافق کے یہ بات کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑا، لیکن آپ علیہ السلام نے اس پر سواری کی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ اتنا برا جانور نہیں ہے کہ اس سے بدبو آئے اور اس سے نفرت کی جائے، ہاں یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری کر کے بتا دیا ہے، چلتا آہستہ ہے یہ،
اور اچھے طریقے سے چلتا ہے، اس سے بندہ فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ جو بندہ بھی اس پر سوار ہوتا ہے یا اس کو پکڑ لیتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو محنت کا صلہ ملے گا انشاءاللہ۔ پریشانی والی اس میں کوئی بات نہیں ہے، کیونکہ یہ کام آہستہ کرتا ہے۔ جو گھوڑا ہوتا ہے، اونٹ ہوتا ہے، وہ تیزی کے ساتھ چلتا ہے اور یہ جانور ذرا آہستہ چلتا ہے، تو اس لیے محنت کش بندہ ہے اور محنت کا صلہ بھی ملے گا انشاءاللہ۔ نمبر 7، خواب کے اندر سانپ کو مار دینا، اس کی کیا تعبیر ہے؟ بالاولا دشمن پر غالب آئے گا انشاءاللہ الرحمن۔ پہلے بھی یہ خواب آیا تھا اس طرح کا، تو میں نے اس کی تعبیر بتائی تھی۔ وہ بندہ دشمن پر غالب آ جائے گا، اللہ اس کو کامیابیاں عطا فرمائیں گے انشاءاللہ الرحمن۔ نمبر 8، خواب کے اندر بچھو مار دینا، اس کی کیا تعبیر ہے؟ جو بندہ خواب کے اندر ایسے خوفناک جانور کو مارتا ہے جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر نماز بھی آپ پڑھ رہے ہو اور بچھو آ جائے تو نماز وہیں سے چھوڑ کر اس کو مار دینا۔ سانپ آ جائے، بچھو آ جائے، کوئی زہریلی چیز آ جائے تو وہیں سے نماز شروع کر لینا، تو اس کی نماز ٹھیک رہے گی۔ یعنی کلام نہیں کرنا، نماز کی حالت میں رہنا، پڑھتے رہنا۔ نماز جو ہے وہ جہاں سے چھوڑی تھی وہاں سے بات نہیں کرنا، تو اس کو مار کے وہیں آ کے شروع کر دے تو نماز اس کی درست ہوگی۔ تو نماز میں بھی مارنے کا حکم ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جانور بڑا خطرناک ہے۔ جو بندہ اس کو مارتا ہے وہ چغلی سے بچے گا، نہ سنے گا نہ کرے گا، اللہ اس کو پاک دامنی عطا فرمائیں گے اور اللہ اس کی حفاظت فرمائیں گے انشاءاللہ الرحمن۔ نمبر 9، خواب کے اندر کیڑا مار دینا، اس کی کیا تعبیر ہے؟ جو بندہ کیڑا مکوڑا یا چیونٹی کو مار دیتا ہے جو اس کو نقصان پہنچاتی ہے، وہ تھوڑے نقصان سے بچ جائے گا، پریشانی سے بچ جائے گا، تکلیف سے انشاءاللہ محفوظ رہے گا۔ نمبر 10، خواب کے اندر پرندہ مارنا، اس کی کیا تعبیر ہے؟ یہ اچھا خواب نہیں ہے۔ ابھی پرندہ جو ہوتا ہے وہ بڑا اچھا ہوتا ہے، خوبصورت ہوتا ہے، حلال پرندہ پیارا لگتا ہے۔ جو بندہ پرندے کو مارتا ہے وہ نقصان اٹھاتا ہے، تو نقصان کی طرف یہ اشارہ کر رہا ہے، تو ایسے خواب کو زائل کرنا چاہیے، کیونکہ پرندوں کا بیٹھنا اور ان کا آوازیں نکالنا یہ اللہ کی عبادت ہے، اور جو ان کو مارتا ہے یہ اچھا خواب نہیں ہے، کیونکہ اس کا نقصان ہو سکتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں نیکی کی توفیق عطا فرمائے۔ نمبر 11، خواب میں شکار کھانا، اس کی کیا تعبیر ہے؟ جو بندہ حلال شکار کرتا ہے، ہرن کا کرے، پرندے کا کرے، خرگوش کا کرے، وہ شکار کھاتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے رزق میں برکت عطا فرمائیں گے اور اعلیٰ قسم کا اللہ اس کو رزق عطا فرمائیں گے انشاءاللہ الرحمن۔ بڑا اچھا ماشاءاللہ یہ خواب ہے۔ نمبر 12، خواب میں گوشت کھانا، اس کی کیا تعبیر ہے؟ ایک تو اللہ رب العزت کو صحت والی زندگی عطا فرمائیں گے، ایک مال و دولت میں انشاءاللہ الرحمن برکت ہوگی، کیونکہ گوشت وہ بندہ کھاتا ہے جس کے پاس مال و دولت ہو۔ عام بندہ تو نہیں کھا سکتا جو غریب غربا میں شامل ہو، تو یہ اچھا خواب ہے انشاءاللہ، صحت والی زندگی، مال و دولت میں اضافہ۔ نمبر 13، خواب کے اندر پکا ہوا گوشت کھانا، اس کی کیا تعبیر ہے؟ حلال رزق کھائے گا انشاءاللہ الرحمن۔ سبحان اللہ، بڑا پیارا خوبصورت ماشاءاللہ یہ خواب ہے، اور یہ ایسے 13 خواب تھے جو میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں، بڑے خوبصورت سے پیارے تھے، بیوٹیفل تھے، تو آگاہی والے تھے، تنبیہ والے تھے اور کامیابی والے تھے۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے اور اللہ ہمیں ایسے خواب دکھائے اور ہمارے خواب پورے ہو جائیں، اور ہماری تعبیر کو اللہ پورا کر کے ہمیں دنیا میں سرخرو کرے، آخرت میں کامیابیوں سے نوازے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔